آج ویو 360 میں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر پاکستان کی فوجی اور سول قیادت میں اتفاق رائے۔ کیا 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے کووڈ ویکسین وبا کے خاتمے کے لیے گیم چینجر ہے؟ میرے بچے کے لیے کیا بہتر ہے کہ اگر وہ ویکسینیٹڈ ہے ورسز وہ نہیں ہے۔ اور مہنگے پیٹرول کا توڑ، کوئٹہ کے شہریوں نے سائیکلیں خریدنی شروع کر دی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کل بدھ کو اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے فون پر گفتگو میں دونوں ملکوں کے 75 سال پر محیط سفارتی تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان معاشی استحکام، ماحول اور صحت کے شعبوں میں دو طرفہ پارٹنرشپ کے مشترکہ مقاصد کا اعادہ کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے افغانستان میں جاری انسانی بحران، یوکرین کے خلاف روس کی جنگ کے اثرات، تجارتی اور عوامی رابطوں اور علاقائی استحکام پر بھی گفتگو کی۔ خطے کے استحکام اور پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس وقت حکومت پاکستان اور کالعدم TTP کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کو اہم سمجھا جا رہا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی نے ان مذاکرات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی کی منظوری دی ہے جو یہ یقینی بنائے گی کہ مذاکرات پاکستان کے آئین کی حدود کے دائرے میں ہوں۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ان مذاکرات میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہی مذاکرات کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی بھی ہوئی۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں پشاور میں وائس آف امریکہ اردو کے نمائندے شمیم شاہد کے پاس جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شمیم صاحب۔ یہ شمیم صاحب نہیں، اورکزئی صاحب ہیں جو اس وقت آپ کو اپنی سکرینز پر نظر آ رہے ہیں۔ شمیم صاحب ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بعد ہوں گے۔ آئی تھنک کچھ اسکائپ کا ایشو ہوگا جس کی وجہ سے ہم شمیم صاحب سے فی الحال بات نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم اورکزئی صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ اورکزئی صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو تنظیم ہے TTP، اس سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ قبائلی اصلاح کی پرانی حیثیت بحال کرنا، اور ان کی ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں اسلامی شرعی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ یہ ایسا مطالبہ ہے جسے قبول کرنا شاید پاکستان کے لیے ناممکن ہو، تو کیا یہ محض پوسچرنگ ہے، اور ایسے کون سے مطالبات ہیں جو پاکستان قبول کرنے کو تیار ہے؟ دیکھیں، یہ جو ابھی کل پرسوں میں جو میٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے اور اس سے پہلے جو طالبان کے مطالبات سامنے آتے رہے ہیں میڈیا میں بھی، بلکہ اب تو TTP جو ہے وہ اپنے پریس ریلیز میں بھی اپنے مطالبات کا جو ہے نا کسی نہ کسی حوالے سے وہ ایک ریفرنس دے دیتے ہیں، تو اس کے مطابق تو 3-4 مطالبات ان کی طرف سے ہے اور 3-4 مطالبات جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ہے۔ TTP جو ہے نا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتی، وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو فاٹا کا انضمام ہوا ہے، جو مرجر ہوا ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت پاکستان کے کچھ مطالبات ہیں، جیسے کہ TTP کے لوگ جو ہے وہ آئین پاکستان کو تسلیم کریں گے، یہاں کا جو نظام ہوگا وہ بھی تسلیم کریں گے، وہ اسلحہ رکھ کے جو ہے نا وہ یہاں پہ قبائلی علاقوں میں آئیں گے، تو یہ جو ہے نا پاکستان کے مطالبات ہے۔ تو اب یہ جیسے پاٹا مرجر کا مطالبہ ہے، تو وہ TTP جو ہے، جیسے ابھی حالیہ دنوں میں مفتی نور ولی بھی اپنے ایک ویڈیو بیان میں بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ جو مطلب فاٹا انضمام کی واپسی ہے، یہ ان کی ریڈ لائن ہے، یعنی ہم کسی طور پر جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے لینا ہی لینا ہے واپس۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو فاٹا انضمام ہے وہ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے نا یہ ایک ہوا تھا، تو اب اگر اس کو واپس لینا ہوگا تو پھر جو ہے نا آئینی ترمیم ہوگا، اور آئینی ترمیم اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے، سمپل میجورٹی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جیسے پاکستان کے لیے اس کا ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے ساتھ پھر اور کئی ساری رفعت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اتنا سخت مطالبہ ہے، آپ نے کہا کہ TTP کی لیڈرشپ نے یہ کہا ہے کہ یہ تو آپ کو واپس لینا ہی ہوگا، اور پاکستان کے لیے ظاہری بات ہے یہ ایک آئینی فیصلہ تھا جو پاکستان کی اسمبلی نے کیا، ریاست پاکستان نے کیا، اس کو ریورس کرنا شاید ممکن بھی نہیں ہوگا اتنا، چونکہ اس پہ ساری جماعتوں کا کنسنسس بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ بتائیے کہ اگر طالبان کے وزیر دفاع سراج الدین حقانی خود ان مذاکرات میں شامل ہیں
تو کیا ہمیں اس سے کسی مثبت نتیجے کی امید رکھنی چاہیے؟ یعنی یہ جو فاٹا کا پرانی حیثیت بحال کرنا ہے، یہ محض کیا ایک سخت شرط اس لیے ہے کہ باقی شرائط مان لی جائیں، اور کیا سراج الدین حقانی کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیے سراج الدین حقانی تو اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں وہ اپنے طور پہ تو بڑی وہ کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ بھی ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ سراج الدین حقانی یا جو افغان طالبان ہیں ان کے پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں مشکل کا سامنا بھی رہا ہے. پھر جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان واحد ملک ہے جو پوری دنیا میں ان کی بڑی وکالت بھی کرتا آیا ہے. تو اب پاکستان جو ہے نا یہ مطلب کسی طور پہ بھی یہ اس کے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوگا کہ مطلب یہ اپنے تعلقات خراب کریں اتنے سالوں کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں اس پہ تو پاکستان کی طرف سے بڑے الزامات لگتے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بالکل ہمارے دشمن ہے، خلاف ہے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ سراج الدین حقانی بھی جو ہے نا اپنے طور پہ بڑی مطلب کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ پھر ایک اس میں یہ بھی مسئلہ ہے نا، یہ جب مذاکرات کا یہ دوسرا مرحلہ جب یہ ابھی شروع ہوا ہے چند مہینے پہلے، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے حملے مسلسل ہو رہے تھے، تو پاکستان نے کئی مرتبہ منع بھی کیا، اور 4 مرتبہ تو پاکستان آن دا ریکارڈ یہ کہہ چکا تھا کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں ہو رہا تھا. ویری کوئکلی ایک چھوٹا سا جواب اگر آپ مجھے دے سکیں، آپ کے خیال میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے موجودہ حکومت بھی کیا اتنی ہی سنجیدہ ہے جتنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی؟ سنجیدگی تو نظر آتی ہے. اصل میں یہ جو مذاکرات ہے یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ تو وہ کرتی ہے. اس میں یہ جو ہے نا موجودہ حکومت نے یہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہوں گے یہ ایک پولیٹیکل فریم ورک یا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر ہوں گے. تو جو عمران خان صاحب تھے اس نے جو ہے نا پہلے سے مطلب اس طرح سیاسی جماعتوں کے اعتماد میں نہیں لیا تھا، اس نے اچانک سے ایک اعلان کر دیا ہے. تو یہ اگر اس طرح مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے سے اس کی وہ توسیع ہوتی ہے تو پھر جو ہے نا ہمیں سنجیدگی نظر آتی ہے کہ یہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. بہت شکریہ رفعت اورکزئی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا پشاور سے اور ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کیا. اب بڑھتے ہیں ہمارے رپورٹر شمیم شاہد صاحب کے پاس جو کہ پشاور سے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شمیم شاہد، یہ بتائیے کہ جیسے ابھی ہم نے جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کی میٹنگ میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ رہنماؤں کو رہا کیا گیا تھا، کچھ کو پارڈن مل چکا ہے لیکن ان کو رہا نہیں کیا گیا. یہ بتائیے کہ جن رہنماؤں کو رہا کیا گیا ہے وہ کس لیول کے لیڈرشپ تھی؟ وہ دیکھیں نا، جب وہ یہ مذاکرات شروع ہوئے تو ابتدا میں یہ اطلاع آئی تھی کہ 101 کو جو گرفتار لوگ ہیں جن کو سزائیں بھی ہوئی ہے ان کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر رہائی جو ہے نا وہ 100 سے بھی زیادہ لوگوں کو ملی ہے. اور اس 100 میں جو جس وقت یہ کابل میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت اطلاع یہ تھی کہ جو سرکردہ کمانڈر تھے جن میں سابق ترجمان ہے مسلم خان اور ایک سوات کا جو اہم رہنما ہے ملک محمود، یہ دونوں بھی رہائی پانے والوں میں شامل تھے. اور اس کے بارے میں اطلاعات بھی آئی تھی جس کی تردید نہیں ہوئی تھی. ابھی جو کل پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس تھا تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کو صدر پاکستان نے عام معافی دی ہے اور یہ دونوں بھی رہائی پانے والوں میں شامل ہے، مگر یہ ابھی تک سیکورٹی فورسز کے قبضے میں ہے، کسٹڈی میں ہے، اور جس وقت معاہدہ ہو جائے گا تو اسی وقت ان دونوں کو رہائی مل جائے گی. تو اور اس کے علاوہ یہ جو رہائی پانے والے لوگ ہیں اس میں مسلم خان اور محمود کے علاوہ ایسے اور بھی لوگ شامل تھے جن کو مختلف عدالتوں نے، جس میں ملٹری کورٹ بھی شامل ہے، ان کو سزائیں دی تھی. شمیم صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک اوور سائٹ کمیٹی بنانے کی، پارلیمانی کمیٹی بنانے کی جو منظوری دی ہے، اس میں کس کس کی نمائندگی ہوگی؟ دیکھیں نا، یہ جو اجلاس ہوا تھا تو اس میں تقریباً 67 سیاسی رہنما شامل تھے، جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے عہدیدار بھی تھے، جس میں پارلیمانی لیڈرز بھی تھے، جس میں وزراء بھی تھے، وفاقی وزراء بھی تھے، کچھ صوبائی بھی تھے. تو یہ تھے. اب دیکھنا یہ ہے ابھی تک مطلب اس جو
अभी तक ये जो कमेटी है इसका ऐलान नहीं किया गया है, इसमें जो लोग शामिल है इसका ऐलान नहीं किया गया है। और इसमें ज़ाहिर है इसमें हुकूमत और इसमें इख्तिलाफ दोनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। ये चूँकि इस पर अगर आपको मैं याद दिलाऊँ तो इस पर ये जो मुज़ाकरात थे तो इस पर सबसे पहले जो रिजर्वेशन थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी ने ज़ाहिर किए थे और उन्होंने मुखालिफत की थी और उनकी असरार पर ये मामला जो है ये पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस हुआ है और अब इसमें ये फैसला हुआ है कि जो भी होगा मुआहदा जिस तरह भी होगा उसकी मंजूरी पार्लिमान ही से ली जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये भी बताइए कि पहले जरगे में तो हमें पता है कि जरगे में JUIF की नुमाइंदगी थी, कबायली रहनुमाओं की नुमाइंदगी थी, TTP के जो फाउंडिंग कमांडर थे बैतुल्ला महसूद, उनके ससुर इकरामुल्लाह महसूद भी उस जरगे में शामिल थे। अब क्या ये भी कुछ खबरें आई हैं कि किस किस्म की कमेटी TTP से बात करेगी जो अब जरगा होगा या वफ्द होगा, उसमें कौन कौन सी जमातों की नुमाइंदगी होगी और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? इसमें मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत में शामिल अहम सियासी जमातें हैं और साथ साथ हो सकता है इसमें जमात इस्लामी वालों को भी शामिल कर दे और कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं जो इस वक्त कौमी असम्बली में उनकी नुमाइंदगी है, तो ये शामिल होंगे। मगर मैं एक बात बताऊं कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ना वो जो मेजर स्टेक होल्डर है अभी तक मतलब इसमें सूबाई वज़ीर आला ने जो इजलास हुआ था इसमें शिरकत भी नहीं की थी और अभी तक क्या इसकी वजह सियासी है कि KPK की हुकूमत शामिल नहीं हो रही? ये बिल्कुल सियासी वजह है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इनके दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा फासले है, तो सियासी बुनियादों पर इन लोगों को या तो इनवाइट नहीं किया गया था और या इनको इग्नोर किया गया है। बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद साहब, आपने पेशावर से हमें ज्वाइन किया, इस बारे में मज़ीद तफसीलात फराहम की। थैंक यू। मेहरबानी। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। पाकिस्तान में ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के आदाद शुमार के मुताबिक जून के महीने में पेट्रोल और डीजल की मांग में 10% से ज़्यादा कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक सब्सिडीज़ के खात्मे और टैक्सों के नफाज के नतीजे में गुज़श्ता माह पेट्रोल की तलब में 12% जबकि डीजल की तलब में 16% की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की हुकूमत ने 27 मई से लेकर 1 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 67% इजाफा किया है। इसी मुद्दत में डीजल की कीमत में 92% इजाफा किया गया और माली साल के आगाज़ से हुकूमत ने पेट्रोलियम पर 50 रुपये की ड्यूटी भी आयद की है, जो हर माह 5 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बतदरीज लागू की जाएगी। अमेरिका के एक बड़े मालियाती इदारे सिटी ग्रुप की हालिया रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कसाद बाजारी के खदशात की वजह से रवां साल के अख्ताम तक तेल की कीमत $65 फ़ी बैरल तक आ सकती है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से अब पाकिस्तान के मुतवसत तबके के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल के ज़रिए सफ़र करना दुश्वार हो रहा है। इसी वजह से कुछ शहरी इसकी जगह साइकिल ख़रीद रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का ये ज़रिया जेब पर हल्का होने के साथ साथ माहौल दोस्त भी है। तफसीलात देखिए कोयटा से मुर्तज़ा ज़हरी की रिपोर्ट में। पूरे पाकिस्तान को पता है पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग परेशान हो गए, पेट्रोल नहीं डलवा सकते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लोग साइकिल पर मजबूर हो गए हैं, साइकिल ख़रीदते हैं, बाज़ार में रश लगा हुआ है। पहले हम आते थे गाड़ी में अपने ऑफिस नवाकली में मेरा घर है और मेरा ऑफिस SPI बिल्डिंग असेंबली के पास है, तो हम डेली गाड़ी में आते थे। पहले मतलब पेट्रोल 150 भी था फिर भी अफोर्ड कर पा रहे थे, हम चल रहे थे। लेकिन जैसे ही पेट्रोल अभी महंगा हुआ है तो मैं आ जाऊँ साइकिल शॉप पे, अपने लिए भी मैंने साइकिल ली है और अपने बेटे के लिए भी मैंने साइकिल ली है। ये सराफा बाज़ार कोयटा है, यहाँ हमारा दुकान है साइकिलों का। ये साइकिल हम बॉर्डर से लाते हैं
तो ये काबली साइकिल है, ये बॉर्डर के रास्ते पे आते हैं यहाँ। हमारे पास जापानी साइकिल है, जापानी में अच्छी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी अच्छी कंपनी के है, लेकिन साइकिल का रेट भी ऊपर हो गया। डॉलर, ये भी डॉलर के हिसाब से आता है, ये भी गरीब के बस से बाहर है। जो पहले 12,000 का था वो अभी 15-18 का हो गया, जो पहले 10 का था वो 14-15 का हो गया। हमने कहा इसी तरह हम अपनी सेविंग कर सकते हैं और कोई ज़रिया नहीं है। आपको जैसे पता है मार्केट में हर चीज़ महंगी हो गई है। मतलब आप वहाँ घी लेने जाएंगे या आटा लेने जाएंगे, उधर तो आप मतलब वो आपको लेना ही लेना है, मजबूरी है आपकी ना। आप वहाँ सेविंग नहीं कर सकते। आप सेविंग यहाँ कर सकते हैं, आप गाड़ी नहीं चला सकते, गाड़ी घर में खड़ी कर दें और साइकिल स्टार्ट कर दी हमने। इससे महीने का हमारा तकरीबन 7-8 हज़ार सेव हो जाएगा जो पेट्रोल पे लगता था। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। हाल ही में बीमारियों की रोकथाम के अमरीकी इदारे CDC ने 6 माह से 5 साल की उम्र तक के बच्चों को वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी की हैं। जहां इन छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन्स को माहिरीन वबा के खात्मे के लिए गेम चेंजर करार दे रहे हैं, सबा शाह खान बता रही हैं कि वहीं बहुत से वालिदैन फिल वक्त अपने बच्चों को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं। लॉरेन एडमिंसन एक नोबेल निगार होने के साथ साथ 2 साल शेपर्ड और 6 साल बेलमी की मां भी हैं और हाल ही में मंजूर की गई 4 साल से 6 माह तक की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन की वजह से उनके ख्याल में बहुत से बच्चों के लिए मामूल की सरगर्मियों की जानिब लौटना अब मुमकिन हो सकेगा। इससे वालिदैन को वो ज़हनी सुकून हासिल होगा जिसके हम मुंतज़िर रहे हैं, ताकि उनके बच्चों को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ मिले। लेकिन खुद लॉरेन 2 साल के शेपर्ड को वैक्सीन लगवाने में कुछ इंतजार करना चाहती हैं। और जब मैं ये फैसला करने की कोशिश करती हूँ कि उसे वैक्सीन कब लगवानी चाहिए या कब नहीं, तो एक सोच ये भी होती है कि हमें नहीं पता कि मौसम ख़ज़ा और सर्दियों में हालात क्या होंगे, और हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ वैक्सीन का असर कम होता जाता है। सिर्फ लॉरेन ही नहीं जो ऐसा सोचती हैं। माहिर अतफाल डॉक्टर हिना खान आज गर्ल स्काउट ग्रुप को वैक्सीन के बारे में बता रही हैं। वो कहती हैं उनके पास आने वाले छोटे बच्चों के बहुत से वालिदैन वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। पेरेंट्स आते हैं और वो बिल्कुल खिलाफ होते हैं वैक्सीन के। मैं कहती हूँ देखें, मैं खुद माँ हूँ, मैंने वैक्सीन स्टडी भी की हुई है और ये सारी रिसर्च इसके ऊपर हुई हुई है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप कितनी रिस्क लेना चाहते हैं। जैसे अगर आपके लिए ये ठीक है कि इफ़ देयर इज़ अ रिस्क कि खुदा न खास्ता आपके बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन एज अ मॉम एंड एज अ पीडियाट्रिशियन मैं वो रिस्क कभी नहीं लेना चाहूँगी। माहिरीन कहते हैं कोविड की वबा के ख़ात्मे के लिए वैक्सीन्स अहम है और CDC के डेटा के मुताबिक अब तक 2/3 अमरीकी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जब हम बात करते हैं 5 से 11 साल तक की उम्र के वैक्सीनेटेड बच्चों की, तो ऐसे बच्चों की तादाद जिन्हें दोनों खुराकें वैक्सीन की लग चुकी हैं इंतहाई कम है, यानी उनकी शरह 30% भी नहीं। तो मेरा बच्चा जो था वो ऑलमोस्ट 2 दिन बहुत एक्सट्रीम, मतलब उसकी हालत ख़राब रही। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गई थी, लेकिन उस पीरियड के दौरान मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। पिछले साल जब बिलाल रज़ाक की पूरी फैमिली को कोविड हुआ तो उनकी मंझली बच्ची 2 साल की थी और तब उसकी उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन मंजूर नहीं हुई थी। बिलाल बताते हैं कि उसकी बीमारी की शिद्दत वैक्सीन शुदा घर वाले अफराद के मुकाबले में कहीं संगीन थी। तो इवन दो अगर ये वैक्सीन्स आउटडेटेड हो गई हैं और उतनी एफिकेसी इनकी नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है कि अगर वो वैक्सीनेटेड है वर्सेस वो नहीं है। बिलाल अपनी इंश्योरेंस कंपनी के साथ राब्ते में है कि जैसे ही वो उन छोटे बच्चों को शॉट्स देना शुरू करेंगे उन्हें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। CDC के मुताबिक अमेरिका में अब तक 4 साल से कम उम्र के 400 बच्चे कोविड की वजह से मर चुके हैं और 1 से 4 साल की उम्र के बच्चों में इस वक्त अमवात का ये 5वां बड़ा सबब है। डॉक्टर हिना खान कहती हैं वैक्सीन जान बचाने में मददगार हैं। अगर ये वैक्सीन भी हो
اور ٹھیک ہے اومیکرون سا ڈیزیز بھی ہو جاتا ہے, تھوڑا سا ہلکا کھانسی زکام ہوگا, یہ ہم بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ وہ ان کا دمے کا اٹیک نہیں ہو رہا, ان کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو رہی. ان کو یہ ڈیزیز ہونے کے بعد اور ویکسین لینے کے بعد تو ہائبرڈ امیونٹی کہہ رہے ہیں, تو 2 طرفہ امیونٹی ان کو مل رہی ہے. تو آگے جتنی سٹرینز آئیں گی اس کے لیے یہ بچے تیار بھی رہیں گے. CDC سے منظور ہونے والی ویکسینز مڈرنا اور فائزر بایون ٹیک دونوں ہی کمپنیوں کے ٹرائلز پر مبنی ڈیٹا کے مطابق دونوں ویکسینز تجرباتی مرحلے میں بچوں نے نہ صرف اچھی طرح برداشت کی بلکہ بچوں کے اس گروپ میں دل کی سوزش جیسے کوئی بڑے منفی اثرات نہیں دیکھے گئے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, فیئر فیکس, ورجینیا. حال ہی میں ریاست ٹیکساس کے شہر سین انٹونیو میں ایک ٹرک سے جن تارکین وطن کی لاشیں ملیں ان میں سے 7 کا تعلق گوٹمالا سے تھا. ان میں 2 نوبالغ لڑکے بھی شامل تھے جو اکیلے سفر کر رہے تھے. ان غمزدہ خاندانوں میں اب یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر ان لڑکوں نے یہ خطرناک سفر کرنے کا فیصلہ کیوں کیا. پاسکول گواچیک اور خوان تھلول آپس میں کزنز اور شمالی امریکہ کے ملک گوئٹمالا کے مغربی حصے سے تھے. وہ 13 اور 14 سال کے تھے. وہ 15 روز پہلے گھر سے چلے گئے تھے. وہ زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے گئے تھے. شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس سے ان کا مستقبل بن جائے گا, لیکن پھر یہ حادثہ ہو گیا. امریکہ کا اکیلے سفر کرنے والے یہ لڑکے میکسیکو, ہانڈورس اور گوئٹمالا سے تعلق رکھنے والے ان 53 افراد میں شامل تھے جو ٹیکساس کے شہر سین انٹونیو میں ایک ٹرک کے اندر ہلاک ہو گئے تھے. ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ ان بچوں سے ان کا آخری رابطہ پیر کی دوپہر 12 بجے ہوا تھا جب انہوں نے اپنے امریکہ پہنچ جانے کا پیغام بھیجا تھا. ہم یہاں گوئٹمالا میں قریب ہیں اور اس نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے لیے لڑنے جا رہا ہے, اس لیے وہ چلا گیا, لیکن بدقسمتی سے یہ ہو گیا. گوئٹمالا کے محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ٹرک میں اس کے مزید 5 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسپتالوں میں 3 زخمی لوگ ہیں جن سے ہم مل رہے ہیں. ان کی حالت نازک ہے. گوئٹمالا کے وزیر خارجہ کے مطابق متاثرین کی شناختی تصدیق کے لیے فنگر پرنٹس اور DNA کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں وطن واپس لایا جا سکے. ہانڈورس سے تعلق رکھنے والے متاثرین کے خاندان بھی ماتم کر رہے ہیں. فرنانڈو اور الیہاندرو دونوں کا تعلق ہانڈورس کے علاقے لاس ویگس سے تھا. ان دونوں اور ان کے ساتھ الیہاندرو کی بیوی مارٹی تمارا پاس نے ایک بہتر زندگی کی امید میں قانونی دستاویز کے بغیر بھی امریکہ کے سفر کا فیصلہ کیا. الیہاندرو اور فرنانڈو کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے اپنے ملک میں اچھا روزگار تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے. ہمیں عملی اقدامات مسائل کے حل چاہیے جو کہ نوجوانوں کی نقل مکانی کو روک سکے. گوئٹمالا اور ہانڈورس کے امور خارجہ کے محکموں کا کہنا ہے کہ وہ مرنے والوں اور متاثرین کی واپسی کے اخراجات ادا کریں گے اور یہ کہ وہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. کرسٹینا کیسیڈو اسمتھ کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی. facebook.com/VOA Urdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.